سوال یہ ہے کہ آخر کیا وجہ تھی کہ اس میں لفظ تمام کو شامل کیا گیا کہ تمام صفات کہ کوئی ایک ایسی صفت باقی رہ گئی تھی ان انبیاء کے بعد کہ جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے چھوڑی گئی کہ وہ مکمل کریں گے تو اللہ کی تعریف مکمل ہوگی۔ اس حوالے سے مولانا ابوالکلام آزاد نے صرف صورت فاتحہ پر 8 تفسیریں 8 جلدیں مکمل کی اور آخر میں یہ لکھ دیا کہ حق تو یہ ہے کہ صورت فاتحہ کا حق ادا نہیں ہوتا۔ انہوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ اپنی صفات کا ذکر کیا تو توحید کے ساتھ، جس میں یہ کہا گیا کہ لا شریک لہ، توحید کے ساتھ جو دوسری صفت بیان کی گئی اور جس کا سوال ہم پر چھوڑا گیا کہ آپ اس کا جواب بھی تلاش کریں کہ یہ کیا تعریف تھی، اور اس کا جواب پھر قرآن نے مختلف اوقات میں مختلف نبیوں کے ادوار میں مختلف طریقوں سے دیا۔ مثلا حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ تم ان کی امت سے یہ کہا کہ تم یاد کرو وہ میثاق، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِیلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم یاد کرو وہ میثاق جو ہم سے کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ سے کیا تھا، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے۔ نمبر 1 کیٹیگری لا تعبدون الا اللہ وبالوالدین احسانا، دوسری کیٹیگری ساتھ شامل کی کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم بڑی برگزیدہ تھی، توحید پرست تھی، وہ پہلی کیٹیگری میں کامیاب ہوئی لیکن دوسری کیٹیگری میں ناکام ہوئی، وہ قوم مریمت ہوئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام 90 سال تک درس دیتے رہے توحید کا، اور اس درس کے ساتھ، اس تدریس کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک بیان کرتے رہے۔ سورۃ نوح میں آیا کہ ربی انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی لا فرارا،